اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما أهل لغیر اللہ بہ والمنخنقۃ والموقوذۃ والمتردیۃ والنطیحۃ وما أكل السبع إلا ما ذکیتم وما ذبح على النصب وأن تستقسموا بالأزلام ذلكم فسق اليوم يئس الذين كفروا من دينكم فلا تخشوهم واخشون اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم صدق الله مولانا العظيم۔ اللہ جل شانہ نے اس آیت پاک میں یہ بیان فرمایا ہے کہ کون کون سی چیزیں حرام کر دی گئی ہیں، جن کا کھانا حرام ہے ان کو بیان فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے اوپر مردار جانور کا کھانا حرام کر دیا گیا۔ جو جانور خود بخود مر جائے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے، اس کو ذبح نہ کیا جائے، خود بخود مر جائے، اس جانور کو کھانا حرام ہے، مردار کو۔ والدم، اور خون کو کھانا پینا یہ بھی حرام ہے۔ دوسری جگہ آیت میں دمم مسفوحہ آیا ہے، یعنی بہتا ہوا خون، بہنے والا خون، وہ حرام ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے تھے پرانے زمانے میں کہ قربانی کر رہے ہیں، ذبح کر رہے ہیں، اور اس کے پاس پیالہ رکھ دیا، اور جو ذبح کرتے وہ جو خون نکلا گلے میں سے اس کو اٹھا کر پی گئے تبرک سمجھ کر۔ وہ تو حرام ہے، اس کو نکالنے کے لیے تو ذبح کیا جاتا ہے۔ تو دم مسفوح، بہتا ہوا خون، وہ بھی حرام ہے۔ ولحم الخنزیر، اور خنزیر کا گوشت بھی حرام ہے، بلکہ اس کا پورا بدن جو ہے حرام ہے۔ خنزیر کا پورا بدن جو ہے حرام ہے، اس کو نجس العین قرار دیا گیا ہے۔ وما أهل لغیر اللہ بہ، اور جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو، جس جانور پر غیر اللہ کا نام پکار دیا گیا وہ حرام ہو گیا۔ جیسے پرانے لوگ سانڈ چھوڑ دیا کرتے تھے، بچھڑا چھوڑ دیا اور اس کا کہہ دیا کہ فلاں بت کے لیے ہے یہ، یا بعض لوگ جو ہے بکرا چھوڑ دیتے ہیں کہ فلاں بزرگ کے نام کا بکرا ہے، یا فلاں جگہ کے لیے ہم نے اس کو چھوڑ دیا، فلاں استھان کے لیے یا فلاں قبر کے لیے بکرا چھوڑ دیا۔ تو یہ سب جو غیر اللہ کا نام جس پر پکار دیا گیا وہ حرام ہے۔ یا ذبح کرتے وقت غیر اللہ کا نام پکارا گیا ہو کہ صاحب بجائے اللہ کا نام لینے کے، بسم اللہ اللہ اکبر کہنے کے، کسی دیوی دیوتا کا نام پکار دیا یا کسی اور کا نام پکار دیا، بزرگ کا نام پکار دیا، تو وہ حرام ہو جائے گا۔ والمنخنقۃ، اور گلا گھونٹ کر جس کو مارا جائے وہ بھی حرام ہے۔ کسی نے اس کا گلا گھونٹ دیا یا خود ہی گھونٹ گیا گلا، رسے سے باندھ رکھا تھا اور وہ رسے میں الجھ گیا اور اس نے ایسا الجھا لیا کہ گلا پھنس گیا، اس میں گھٹ گیا، مر گیا، تو وہ جانور حرام۔ والموقوذۃ، اور جس کو چوٹ لگ گئی ہو، کوئی ایسا جانور جس کو کہ چوٹ لگ گئی ہو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیۃ، اور اوپر سے گرنے والا، چھت پر سے گر گیا، پہاڑ پر سے گر گیا جانور، تو وہ حرام ہو گیا۔ والنطیحۃ، اور جس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا
یا کسی دوسرے جانور نے اس کو سینگ مار دیا، یا ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا، کوئی ایسے دھکا لگ گیا جس سے مر گیا، تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، اور جس کو وہ درندوں نے کھا لیا، شیر آیا اس نے بکری کا شکار کیا، آدھی کھا گیا آدھی چھوڑ دی، تو وہ چھوٹی ہوئی بکری آپ نہیں کھا سکتے۔ الا ما زکیتم، مگر جو جانور ایسے ہوں جن کو تم نے ذبح کر لیا ہے ان کو کھا سکتے ہو۔ شروع کے جو 4 جانور ہیں اس سے الا ما زکیتم کا تعلق نہیں ہے، یعنی مردار کو آپ ذبح کر لو گے تب بھی نہیں کھا سکتے، وہ تو پہلے ہی مر چکا ہے۔ خون جو ہے وہ تو خون ہے، حرام ہے وہ تو۔ خنزیر کو آپ ذبح کر لو گے تب بھی نہیں کھا سکتے۔ جس جانور کو غیر اللہ کے نام کے لیے چھوڑ دیا گیا کہ فلاں دیوی دیوتا کے نام کا ہے یہ، اور پھر آپ اس کو ذبح بھی کر لو بسم اللہ پڑھ کر تب بھی وہ حلال نہیں ہوگا۔ تو یہ 4 قسم کے جو جانور ہیں یہ ذبح کرنے سے بھی حلال نہیں ہوں گے۔ البتہ منخنقہ، یعنی جس جانور کا گلا گھٹ گیا، اب آپ دوڑ کر کے گئے اور دیکھا کہ ابھی زندہ ہے یہ، اس کا رسہ کھول دیا آپ نے جس سے گلا گھٹ رہا تھا اور اس کو جلدی سے ذبح کر لیا مرنے سے پہلے، تو اس کو کھا سکتے ہیں۔ اگر گلا گھٹنے سے مر ہی گیا وہ تب تو نہیں کھا سکتے۔ والموقوذہ، اسی طرح سے جس جانور کو چوٹ لگ گئی اگر ذبح اس کے مرنے سے پہلے کر لیا تو کھا سکتے۔ والمتردیہ، یا جو جانور اوپر سے گرا اور اس کے مرنے سے پہلے اس کو ذبح کر لیا اس کو بھی کھا سکتے۔ والنطیحہ، یہ ایکسیڈنٹ ہو گیا یا کسی جانور نے اس کو سینگ مار دیا لیکن اس کو مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا تو کھا سکتے۔ اسی طرح اگر درندے نے کسی جانور کو کھا لیا اور اس کو مرنے سے پہلے آپ نے ذبح کر لیا، اس نے ایک طرف سے کھایا، ٹانگ کھائی صرف، اور ابھی زندہ ہے جانور، اور آپ پہنچ گئے، وہ شیر بھاگ گیا آپ کو دیکھ کر اور آپ نے اس کو ذبح کر لیا بکری کو، تو آپ کھا سکتے۔ وما ذبح علی النصب، اور بتوں کے سامنے جو ذبح کیا جائے استھانوں پر اس کو تو کھا ہی نہیں سکتے، حرام ہے۔ وَأَن تَسْتَقْسِمُوا بِالْأَزْلَامِ، اور لاٹری نکالو، قرعہ نکالو اور اس کے ذریعے سے کھاؤ، یہ بھی حرام ہے۔ پرانے زمانے کے لوگ یہ کرتے تھے کہ خانہ کعبہ میں 7 تیر رکھ رکھے تھے، کسی تیر پر لا لکھا ہوا یعنی نہیں، کسی پر نعم لکھا ہوا یعنی ہاں، کسی پر کچھ لکھا ہوا کسی پر کچھ لکھا ہوا۔ اب وہ اپنی قسمت آزمانے کے لیے وہاں پر جاتے ہیں۔ ایک اونٹ ذبح کیا، اب وہ اس میں سے تیروں کے ذریعے سے نکال کر لو، ہاں تم ایک تیر نکالو، تم ایک تیر نکالو، اب کس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے کس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے، پھر جس کے اوپر نام لکھا ہوا ہے اس کو وہ پورا اونٹ دے دیتے، اور جس کے اوپر لا لکھا ہوا ہے چاہے اس نے پورے اونٹ کے پیسے دیے ہوں اس کو نہیں ملتا گوشت۔ تو اس طرح سے قرعہ نکالنا یا یہ کہ اس طرح سے لاٹری نکالنا یہ حرام قرار دیا گیا۔ استقسام بالازلام منع ہے، کسی کا حق قرعے کے ذریعے متعین کرنا یہ منع ہے، لیکن اگر حق پہلے سے متعین ہے تو پہلے کون حقدار ہے اس طرح سے اس کو آگے بڑھانا یہ جائز۔ چنانچہ آپ نے 30ویں پارے میں سنا کہ حضرت مریم رضی اللہ عنہا کو جب ان کی والدہ، کیونکہ پہلے سے یہ نیت کر لی تھی، انہوں نے منت مان لی تھی کہ میرے پیٹ میں جو ہوئی ہے یہ جب پیدا ہوگا تو میں اس کو بیت المقدس کی خدمت کے لیے وقف کر دوں گی۔ اب جب پیدا ہوئی تو بچی پیدا ہوئی اور لڑکے خدمت کیا کرتے تھے بیت المقدس کی، تو انہوں نے کہا اے پروردگار یہ تو لڑکی پیدا ہوئی،
تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لڑکی کا درجہ لڑکے سے بھی بڑھ کر ہوگا۔ بہرحال جب وہ بڑی ہو گئی تو وہ ان کو لے کر کے گئیں اور بیت المقدس میں لے جا کر چھوڑ دیا۔ اب وہاں پر ان کی دیکھ بھال کون کرے؟ تو جتنے وہاں کے پادری تھے بڑے بڑے، ان سب نے کہا کہ ہم خدمت کریں گے، اس بچی کی ہم دیکھ بھال کریں گے۔ لیکن حضرت زکریا علیہ السلام اس بچی کے خالو بھی تھے حضرت مریم کے، ان کا زیادہ حق تھا۔ لیکن بہرحال اور لوگ بھی دعوے دار تھے، حقدار تھے، تو اب کیسے فیصلہ کریں؟ تو آگے اچھا چلو قرعہ نکال لو۔ قرعہ کیسے نکالیں؟ تو قرعے کا طریقہ یہ ہوا کہ اپنا اپنا قلم جس سے لکھتے ہیں وہ نہر جو بہہ کر آ رہی ہے اس میں چھوڑ دو، تو چھوڑ دیا تو سب کے قلم تو بہہ کر ادھر ہی گئے جدھر پانی بہہ کر جا رہا تھا، اور حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پہ بہہ کر دوسری طرف آیا، اوپر کی طرف، ادھر ڈھال میں نہیں گیا جدھر پانی بہہ رہا ہے، بلکہ اوپر کی طرف ان کا قلم آیا۔ تو یہ اس بات کی نشانی تھی کہ یہ حقدار ہیں کہ اس بچی کی پرورش کریں۔ چنانچہ پھر انہوں نے پرورش کی اور وہ حقدار تھے بھی، کیونکہ حضرت مریم کی خالہ ان کے نکاح میں تھی۔ تو بہرحال حق کو متعین کرنا قرعے کے ذریعے، اس کا نام لاٹری ہے اور یہ حرام ہے، اور حق پہلے سے متعین ہے، آگے پیچھے کرنا یعنی پہلے کس کو دیا جائے بعد میں کس کو دیا جائے، آگے پیچھے کرنا قرعے کے ذریعے یہ جائز۔ تو استقسام بالازلام بھی حرام ہے، یہ لاٹری نکالنا اور اس طرح کے عقیدے رکھنا، ذالکم فسق، یہ فسق کام ہے، گناہ کے کام ہیں، ان سب سے بچنا ضروری۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج نا امید ہو جائیں گے کافر لوگ تمہارے دین سے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کو فتح کرا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جزیرۃ العرب کے اندر اسلامی حکومت قائم فرما دی، تو اب ظاہر بات ہے کہ کافر لوگ اب یہ سوچ بھی نہیں سکتے کہ ہم ان کو ڈرا دھمکا کر بٹھا دیں خاموش، یا ان کو ختم کر دیں مار کر کے، قتل کر کے، یہ سوچ بھی نہیں سکتے وہ، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے دین کو غالب کر دیا اور ان لوگوں کو مغلوب کر دیا اور مکہ مکرمہ فتح ہو گیا۔ لہذا اب ایمان والوں کو نا امید ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اب امید کے ساتھ میں اپنے دین کا کام کرتے رہتے۔ فلا تخشوہم واخشونی، تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ فرمایا۔ یہ کافروں سے نہ ڈرو، تم کافر تو اب تمہارا مقابلہ کر ہی نہیں سکتے، مجھ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تمہارے اوپر میری نعمتیں میں نے پوری کر دی، ورضیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے میں نے دین کو، اسلام کو دین ہونے کے حیثیت سے پسند کر لیا۔ یہ تین باتیں اللہ تعالیٰ نے اس آیت پاک میں ذکر فرمائی۔ ایک یہودی نے جب اس آیت پاک کو سنا، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، تو اس نے کہا ارے یہ تو اتنی بڑی عظیم الشان آیت ہے، اس میں اتنی بڑی خوشخبری اللہ تعالیٰ نے دی ہے، اگر ہمارے مذہب میں یہ آیت نازل ہو جاتی تو جس دن یہ آیت نازل ہوتی اس دن ہم عید منایا کرتے، ہر سال عید منایا کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے شخص، مجھ کو معلوم ہے جس دن یہ آیت پاک نازل ہوئی اس دن کتنی عیدیں جمع تھی، اس دن یوم عرفہ تھا، میدان عرفات میں تمام حاجی حضرات جمع تھے، وہ دن جمعے کا دن تھا، جمعے کا دن عید کا دن، وہ دن حج کا دن تھا، حج اکبر تھا، وہ دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم میدان عرفات میں تھے، حج کا دن تھا،
اور تمام صحابہ کرام تقریباً 1.5 لاکھ صحابہ کرام وہاں پر جمع تھے میدان عرفات کے اندر۔ حجۃ الوداع کا موقع تھا، یوم عرفہ تھا، 9 تاریخ تھی، اور وہاں پر اللہ جل شانہ نے اس کو نازل فرمایا اس آیت پاک کو، تو گویا کہ عید کے دن ہی نازل کیا اللہ تعالیٰ نے، لہٰذا ہم کو الگ سے کوئی عید منانے کی ضرورت نہیں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمارے یہاں اسلام میں عید وہی ہے جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرما دی۔ اپنی طرف سے اگر کسی چیز کو عید بنایا جائے گا تو اس کی گنجائش نہیں ہے، وہ جائز نہیں ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دن عید کے مقرر فرمائے۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو صحابہ کرام اور مدینے والے وہاں خوشیاں مناتے تھے 2 دن۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما ہذان الیومان، ان 2 دنوں میں خوشی کیوں مناتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ دن جو ہے بڑے مبارک دن ہیں، ان میں زمانہ جاہلیت کے اندر بھی ہم لوگ خوشی منایا کرتے تھے اسلام لانے سے پہلے۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہما یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر 2 دن تمہارے لیے مقرر کر دیے عید منانے کے، خوشی منانے کے، اور وہ ایک تو عید الاضحیٰ ہے اور ایک عید الفطر ہے، اس میں خوشی منایا کرو۔ تو اب اس کے علاوہ کسی اور دن میں ہم خوشی نہیں منا سکتے۔ عیسائی لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے یوم پیدائش کو خوشی کا دن مناتے ہیں، لیکن ہم لوگ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم پیدائش کو عید کا دن نہیں منا سکتے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں منایا۔ آپ 63 سال تک زندہ رہے، کبھی آپ نے اپنی پیدائش کے دن عید نہیں منائی۔ صحابہ کرام نے حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی، حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں کبھی عید میلاد النبی نہیں منائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا علیکم بسنتی وسنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر لازم ہے میری سنتوں کو مضبوطی سے پکڑو، یعنی اس پر عمل کرو، اور خلفاء راشدین جو ہدایت یافتہ ہیں ان کے طریقے کو مضبوطی سے پکڑو۔ تو ظاہر بات ہے کہ جب ان حضرات نے عید میلاد النبی نہیں منائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش پر، تو کیسے منایا جا سکتا ہے؟ اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تو پوری زندگی ہی ایسی ہے کہ اس کی یادگار بنائی جائے، چاہے وہ پیدائش ہو یا بچپن ہو یا جوانی ہو، یا یہ کہ نبوت ملنے سے پہلے کا زمانہ ہو یا نبوت ملنے کے بعد کا زمانہ ہو، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق ہوں یا عادتیں ہوں یا معاشرت ہو یا معاملات ہوں یا آپ کی عبادتیں ہوں، ہر چیز ایسی ہے کہ اس کی یادگار بنائی جائے۔ آپ کا بولنا ہو، چلنا ہو، پھرنا ہو، اٹھنا ہو، بیٹھنا ہو، سونا ہو، جاگنا ہو، ہر چیز کی یادگار بنائی جائے۔ اگر ایسا کیا جائے گا تو پھر آپ کا کوئی وقت ہی خالی نہیں بچے گا۔ یادگار بنانے سے کس کس چیز کی یادگار بنائیں گے آپ؟ پھر اسلام میں تو اتنے سارے حضرات ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یادگار، پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی یادگار، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی یادگار، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی یادگار، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ کی یادگار، پھر اتنے سارے صحابہ کرام ان سب کی یادگار، پھر اتنے سارے ائمہ کرام اور اتنے سارے علماء کرام اور اتنے سارے اولیاء کرام، کس کس کی یاد بنائیں گے آپ؟ اور پھر کوئی دن بلکہ کوئی گھنٹہ اور کوئی منٹ بھی آپ کا یادگار بنانے سے ہی نہیں بچے گا کہ آپ کوئی دوسرا بھی کام کر سکیں، کھا سکیں، پی سکیں، کما سکیں۔ تو اسلام نے ایک اصول مقرر کر دیا
کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کو عید بنایا بس وہی عید رہے گی، اس کے علاوہ اپنی طرف سے آپ کسی چیز کو عید نہیں بنا سکتے۔ اس آیت پاک میں اللہ جل شانہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ دین مکمل ہونا یہ ہے خوشی کی بات، جس پر خوشی منائی جائے۔ آج میں نے تمہارا دین مکمل کر دیا۔ تمہارا دین کہا، یہ نہیں کہا کہ میرا دین، یہ بھی کہہ سکتے تھے میرا دین، اللہ کا دین ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، لیکن تمہارا دین کہا اس لیے کہ تم جب عمل کرو گے جبھی تو پتہ چلے گا کہ یہ دین ہے۔ تم عمل ہی نہیں کرو گے تو دین ہونا کہاں سے پتہ چلے گا؟ کس کو معلوم ہوگا کہ یہ دین ہے، دین اسلام ہے؟ جی، تو اس لیے تمہارا دین کہا، آج میں نے مکمل کر دیا، پورا کر دیا تمہارے لیے تمہارا دین۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور پوری کر دی میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں۔ نعمتوں کے لیے اتمام کا لفظ لے کر کے آئے، اور دین کے لیے اکملتوں کا لفظ لے کر آئے کہ مکمل کر دیا، دین تمہارے لیے مکمل کر دیا اور نعمتیں تمہارے اوپر پوری کر دی۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں نے دین کو پسند کر لیا، اسلام کو پسند کر لیا دین ہونے کی حیثیت سے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خوشی کا اظہار فرمایا اور یہ آیت پاک نازل فرمائی۔ دین مکمل ہونے کی خوشخبری دی، ہمارا دین کامل اور مکمل ہے اور اس میں کسی قسم کی کوئی کمی نہیں ہے۔ یہ آیت پاک احکام کے سلسلے میں سب سے آخری آیت ہے۔ صحابہ کرام کہتے ہیں اس کے بعد کوئی ایسا حکم نازل نہیں ہوا، کچھ ترغیب ترہیب کی آیتیں بعد میں نازل ہوئیں، اس کے علاوہ کوئی ایسے حکم کی آیتیں نازل نہیں ہوئیں اس آیت پاک کے بعد۔ اس آیت پاک کے بعد صرف 81 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ آیت پاک سنی تو رونے لگے، تو لوگوں نے کہا خوشی ہونے کی بات ہے کہ یہ آیت پاک نازل ہوئی جس میں فرمایا کہ اللہ نے دین کو مکمل کر دیا، آپ رو رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اس آیت پاک سے اشارہ ملتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کام کے لیے تشریف لائے تھے وہ کام پورا ہو گیا، اور اب ہو سکتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جلد ہی ہم سے رخصت ہو جائیں۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو رونا آیا۔ اور اس کے بعد ہوا بھی ایسا ہی کہ جب یہ آیت پاک نازل ہونے کے بعد صرف 81 دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم حیات رہے۔ 9 ذی الحجہ کو سن 10 ہجری میں آیت پاک نازل ہوئی، اور 11 ہجری میں 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی۔ تو اللہ جل شانہ نے فرمایا کہ آج میں نے تمہارے لیے دین کو مکمل کر دیا، تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اور تمہارے اوپر میں نے اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے میں دین کو پسند کر لیا۔ مطلب یہ ہے کہ اتممت علیکم نعمتی، میں نے تمہارے اوپر اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ اللہ جل شانہ نے مکہ مکرمہ فتح کرا دیا، اسلامی حکومت قائم کروا دی۔ مسلمانوں کو جو خوف رہتا تھا اور ڈرے سہمے رہتے تھے کب کوئی حملہ کر دے، کب کیا ہو جائے، وہ خوف کو اللہ تعالیٰ نے امن سے بدل دیا اور چاروں طرف امن قائم ہو گیا۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ نے پورا کر دیا۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور اسلام کو تمہارے لیے پسند کر لیا۔ جو اسلام پر عمل کرے گا وہی اللہ تعالیٰ کے یہاں قبول ہوگا۔ فرمایا وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، جو اسلام کے علاوہ کسی اور چیز کو دین بنائے گا اللہ کے یہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہوگا۔ تو اس کا اہتمام ہونا چاہیے کہ ہم دوسرے سارے رواج چھوڑ کر، رسم و رواج چھوڑ کر، فیشنوں کو چھوڑ کر
دوسرے مذہبوں کو چھوڑ کر، دوسرے طریقوں کو چھوڑ کر، ان سب چیزوں کو چھوڑ کر دین اسلام کو اختیار کریں اور دین اسلام کے مطابق عمل کریں اور اس کے مطابق چلیں۔ دنیا کے جتنے بھی زندگی گزارنے کے طریقے ہیں وہ سب کے سب انسان کے بنائے ہوئے ہیں، اور دین اسلام وہ دین ہے جو اللہ تعالیٰ نے بنا کر کے بھیجا ہے، اور اللہ تعالیٰ انسان کو بنانے والے خالق ہیں انسان کے، تو اللہ تعالیٰ کو معلوم ہے یہ کون سا کام کرے گا تو اس کو فائدہ ہوگا، اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں، اس کے سماج میں فائدہ ہوگا، اور کون سا کام کرے گا تو نقصان ہوگا اس کی زندگی میں، اس کی صحت میں، اس کے سماج میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کاموں کے کرنے کا حکم دیا جو ہمارے لیے فائدہ مند ہیں، اور ان کاموں سے منع فرما دیا جو ہمارے لیے نقصان دہ ہیں۔ اس لیے یہ ہے دین فطرت، یعنی انسان اس کے مطابق کام کرے گا تو فطری طور پر وہ اچھا رہے گا، صحت مند رہے گا، دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا، اور اس کے خلاف جو کام کرے گا تو فطری طور پر اس کو نقصان ہوگا، کیونکہ انسان کو جو بنایا گیا اس کے خلاف وہ کام کر رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کو نقصان ہوگا، اور اس نقصان کا نتیجہ یہ ہوگا کہ دنیا میں بھی اس کو تکلیف ہوگی، پریشانی ہوگی، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کی وجہ سے۔ تو یہ دین اسلام پر ہم کو عمل کرنا ہے جو کہ انسان کی فطرت کے مطابق ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جن لوگوں نے فیشن پرستی اختیار کی یا اپنی نئی نئی تہذیب اور نیا نیا کلچر اختیار کیا، اس پر عمل کر کر پریکٹیکل عمل جب انہوں نے کیا تو ان کو نظر آیا ارے اس میں تو یہ خرابی ہے، اس سے تو یہ پریشانی آ رہی ہے، اس سے تو یہ بیماری آ رہی ہے، اس سے تو یہ تکلیف ہو رہی ہے، اور وہ اس کو چھوڑنے پر مجبور ہوئے اور اسلام کی طرف آئے۔ اور آج وہ لوگ جو بڑے بڑے سائنسداں ہیں، جب وہ ریسرچ کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں ایک ایک آیت کے بارے میں، ایک ایک سنت کے بارے میں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے بارے میں کہ آپ نے یہ کام کیا اس سے انسان کو کیا فائدہ ہے، تو وہ لوگ حیران رہ جاتے ہیں کہ انسان کو جن کاموں سے فائدہ ہے ان کاموں کا شریعت میں حکم دیا گیا ہے، اسلام میں حکم دیا گیا ہے، اور جن کاموں سے نقصان ہے ان سے بچایا گیا ہے۔ لہذا وہ لوگ آج تحقیق کر کے، ریسرچ کر کے اسلام کی طرف آ رہے ہیں، اسلام قبول کر رہے ہیں، اور ہم لوگ جو نسلی مسلمان ہیں، وراثت میں اسلام مل گیا، ہم نے نہ اسلام کی خوبی کو پہچانا، نہ اس کے کمالات کو پہچانا، نہ اس کے امتیازات کو پہچانا، نہ اس کے محاسن کو سمجھا، اس کی خوبیوں کو اور حسن کو اور اچھائیوں کو سمجھا، کچھ نہیں کیا۔ لہذا ہم وراثت میں اسلام مل گیا تو بہت سارے لوگ اسلام کو پڑھتے نہیں، سمجھتے نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتے۔ اللہ تعالی ہماری سب کی حفاظت۔ اللہ جل شانہ کا بڑا احسان ہے اور کرم ہے کہ ہم لوگوں کو یہ زندگی عطا فرما رکھی ہے۔ اس زندگی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے ہمارا ایک تو یہ جسم بنایا اور ایک روح بنائی۔ جسم کے لیے بھی غذا بنائی اللہ تعالیٰ نے، کھانا ہے، پینا ہے، اور جسم کو باقی رکھنے کے لیے ہوا ہے۔ اسی طرح سے روح کی خوراک بنائی اللہ تعالیٰ نے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ ذکر ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ قرآن پاک کی تلاوت ہے۔ روح کی خوراک کیا ہے؟ نماز ہے۔ اس کے ذریعے سے انسان کی روح کو غذا ملتی ہے۔ تو روح کی غذا کا بھی ہمیں انتظام کرنا چاہیے۔ جسم کی غذا کا تو ہم بہت انتظام کرتے ہیں، یہاں سے نکل رہے ہیں سموسہ کھا لیا، وہاں سے نکل رہے ہیں بسکٹ کھا لیا، وہاں سے نکل رہے ہیں چائے پی لی، وہاں سے نکل رہے ہیں، دن بھر کھاتے پیتے رہتے ہیں۔ جسم تو طاقتور ہو گیا اور روح کمزور ہو گئی۔ اب نتیجہ یہ ہے کہ آدمی کو جب غصہ آتا ہے اچھلتا ہے، کودتا ہے، گالیاں بکتا ہے، ماں باپ کو برا بھلا کہتا ہے، بہن بھائیوں کو برا بھلا کہتا ہے، کیونکہ روح کمزور ہو گئی، وہ اس پر کنٹرول نہیں کر پا رہی۔ تو روح کی غذا ہم حاصل کریں تاکہ ہماری روح جو ہے وہ طاقتور ہو، اور وہ ہے اللہ کا ذکر۔ اللہ کا ذکر جب کریں گے تو روح کو غذا ملے گی، روح کو خوراک ملے گی، اور اللہ کا ذکر جب کریں گے تو ہمارا دل
صاف ہو جائے گا، ہمارا دل جو اس وقت گندا ہو رہا ہے، خراب ہو رہا ہے، اور اس کی وجہ سے ہمارے اعمال خراب ہو رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے الا ان فی الجسد لمضغہ، خبردار انسان کے بدن میں ایک ایسا ٹکڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ، جب وہ ٹھیک ہو جاتا ہے پورا بدن ٹھیک ہو جاتا ہے، وَإِذَا فَسَدَتْ فَسَدَ الْجَسَدُ كُلُّهُ، جب وہ خراب ہو جاتا ہے پورا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ الا وہی القلب، اور وہ دل ہے، سن لو وہ دل ہے، دل اگر ٹھیک ہو جائے گا تو پورا بدن ٹھیک ہو جائے گا۔ دل میں صبر ہے، شکر ہے، لوگوں کی محبت ہے، اللہ کی محبت ہے، تو ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے۔ اور دل میں اگر حسد ہے، بغض ہے، حرص ہے، لالچ ہے، اور ناشکری ہے، اور بے صبری ہے، تو پھر ویسے ہی اعمال ظاہر ہوں گے۔ تو دل کی اصلاح کے لیے اللہ کا ذکر ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان لکل شیء ثقالۃ وثقالۃ القلوب ذکر اللہ، ہر چیز کو صاف کرنے، اس پر پالش کرنے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے، اور دل کو صاف کرنے اور اس کو پالش کرنے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے۔ جب آدمی اللہ کا ذکر کرتا ہے تو دل کے اندر جو گندگی ہے، میل کچیل ہے، زنگ ہے، وہ اس سے دھل جاتا ہے اور پاک صاف ہو جاتا ہے۔ اور دل پاک صاف ہو جائے گا تو اعمال بھی اچھے ہوں گے، ہمارے نیک کام کرنے والے بن جائیں گے، ہم برے کاموں سے بچنے والے بن جائیں گے، اور پھر روح ہماری پاکیزہ ہوگی۔ جس طرح سے کہ بدن کو پاکیزہ کرنا ضروری ہے، نجاست لگ جاتی ہے تو آپ دھوتے ہیں اس کو، ایسے ہی یہ روح کے اندر جو گناہوں کی وجہ سے گندگی آ جاتی ہے اس کو دھونا ضروری ہے۔ یہ ظاہری گندگی تو ہمیں نظر آتی ہے، پخانہ لگ گیا، پیشاب لگ گیا، نالی میں پاؤں پڑ گیا، اس کو آ کر دھوتے ہیں، لیکن جو گناہوں کی وجہ سے جو گندگی ہوتی ہے وہ ہمیں نظر نہیں آتی۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ آدمی جب جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کے منہ سے بدبو نکلتی ہے، اور ایسی بدبو نکلتی ہے کہ جو فرشتہ اس کے ساتھ تھا وہ بہت دور چلا جاتا ہے۔ تو یہ ہم کو محسوس نہیں ہوتی بدبو، کیونکہ ہم تو کرتے ہی رہتے ہیں گناہ، کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن جو لوگ نہیں کرتے ان کو محسوس ہوتی ہے بدبو، فرشتوں کو محسوس ہوتی ہے بدبو۔ جھوٹ بولنے کی وجہ سے جو بدبو ہوتی ہے، دوسرے گناہوں کی بدبو کتنی ہوتی ہوگی۔ تو بہرحال ان سب سے پاک ہونے کا ذریعہ اللہ کا ذکر ہے، اور اللہ کا ذکر کرنے کے لیے ہم کو بزرگوں کے سلسلے سے جڑنا چاہیے۔ جس طرح سے مدرسے میں داخلہ ہوتا ہے، اسکول میں ایڈمیشن ہوتا ہے، ایسے ہی ذکر کے سلسلے سے جڑنے کے لیے بیعت ہوتی ہے۔ بیعت کا طریقہ یہ ہے کہ بیعت کے الفاظ کہے جائیں، اور پھر وہ بزرگ جن سے ہم جڑ گئے وہ جس طریقے سے ہم کو ذکر بتائیں ہم اس طریقے سے ذکر کریں، تو انشاءاللہ اس میں ترقی ہوگی۔ تو بیعت کے الفاظ کہہ لیجیے، پھر میں ذکر کا طریقہ بتاتا ہوں۔ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، نہیں کوئی معبود سوائے اللہ کے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ ایمان لایا میں اللہ پر اور اس کے فرشتوں پر اور اس کی کتابوں پر اور اس کے رسولوں پر، اور اس پر کہ اچھی اور بری تقدیر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور موت کے بعد اٹھائے جانے پر توبہ کی میں نے کفر سے، شرک سے، بدعت سے، زنا کرنے سے، چوری کرنے سے، پرایا مال ناحق کھانے سے، غیبت کرنے سے، بہتان لگانے سے، جھوٹ بولنے سے، اور ہر گناہ سے، اور عہد کیا ہم نے کہ کوئی گناہ نہیں کریں گے، اور اگر ہو جائے گا تو توبہ کریں گے۔ اے اللہ
ہماری توبہ کو قبول فرما۔ بیعت کی میں نے حضرت مفتی محمود صاحب رحمت اللہ علیہ کے ہاتھ پر عبد الرحیم کے ذریعے۔ اب 3 بار درود شریف پڑھ لیں اور 7 بار قل هو اللہ شریف پڑھ لیں اور اس کا ثواب سب بزرگوں کو پہنچا دیں، خاص طور سے حضرت مفتی محمود صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور ان کے سلسلے کے سب بزرگوں کو۔ اور پھر ذکر شروع کریں، لا الہ الا اللہ کی 2 تسبیح۔ لا کہتے وقت ادھر سے کھینچ کر لے جائیں، یہ بائیں طرف دل ہوتا ہے، ادھر سے کھینچ کر لے جائیں یوں، اور یہ خیال کریں کہ جو غیر اللہ ہے، غیر اللہ کی محبت ہے، اس کو میں نے نکال دیا ادھر سے اور ادھر پھینک دیا، ادھر یہاں خیال کریں۔ اور پھر جب الا اللہ کہیں تو یہ خیال کریں کہ میں اللہ کی محبت دل میں بھر رہا ہوں۔ لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، اس طرح 2 تسبیح پڑھنا ہے۔ اور اللہ 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 کی 5 تسبیح پڑھنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔